بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال نگینہ اپنی بات کے ساتھ حاضر۔ وطن عزیز پاکستان کے پیاروں، میرے کشمیری بھائیوں، یہ برسوں پہلے کی بات ہے۔ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان نے مجھے لاہور سے کراچی آفس پہنچنے کی ہدایت کی۔ رات کے کراچی ایئرپورٹ سے مجھے لینے کو سیکورٹی سٹاف موجود تھا۔ 2 بجے رات میر صاحب سے جب ملا تو انہوں نے مجھے انصار بھرنی سے ملوایا اور کہا، نگینہ صاحب، یہ فیچر رپورٹ تیار کریں۔ یوں ان سے علیحدگی میں 1 گھنٹہ ملاقات کے بعد میں جب میر صاحب سے دوبارہ ملا تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ کتنے دنوں تک یہ رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ میں نے کہا، سر صرف 2 دن۔ اور یوں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران میں نے اپنا ریسرچ ورک انویسٹیگیشن کے ساتھ ناقابل چیلنج ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے۔ اب مجھے صرف فیچر رپورٹ تیار کرنا تھی۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا تو میں نے کچھ دوستوں سے ملنے کا پروگرام تشکیل دیا۔ ناظم آباد، ناگن چرنگی، نرسری، اختر کالونی، سعید آباد۔ دوستوں نے مجھے کراچی کے حالات سے آگاہی دی۔ یہ وہ دور تھا جب روشنیوں کے شہر کراچی میں سر بریدہ تن اور تن بریدہ سر ملتے تھے۔ بوریوں میں بند ناشیں، خوف و دہشت کی فضا تھی۔ ملک دشمنوں نے سہولت کاروں کی بدولت خونی پنجوں کی گرفت کر رکھی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا۔ مہاجر، سندھی، پنجابی، بلوچی، جنازے اٹھ رہے تھے۔ عیدی کے کفن کم اور کولڈ سٹوریج ناشوں سے بھر گئے تھے۔ کوئی خیر کی خبر نہ تھی۔ قانون کے محافظ ٹارگٹ ہو رہے تھے۔ ان حالات میں رینجرز کے جوان انتہائی جرأت سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایم کے بطخور وحشت کی علامت بنے ہوئے تھے۔ کسی کی کیا مجال جو ان کے حکم عدولی کرے۔ مساجد، درسگاہیں، امام بارگاہیں تک محفوظ نہ تھی۔ کراچی کے معروف صحافی محمود شام، عبدالحمید چھاپڑا، سہیل ہاشمی، مختار عاقل، الیاس شاکر اور انور سرورائے، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی حالات سے آگاہی کو تھا۔ میں اس جہنم ماحول سے جلد نکلنے کا خواہاں تھا، تاہم میر شکیل الرحمان کی جانب سے ابھی واپسی کی اجازت نہ ملی تھی۔ وہاں رکے 2 ہفتے ہونے کو تھے کہ مجھے کراچی سے نوڈیرو لاڑکانہ پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ نوڈیرو میں مجھے حسین بخش ناریجو سے ملنا تھا اور اگلے روز میں حسین بخش ناریجو کے پاس موجود تھا۔ ان کا گھر بینظیر ہاؤس سے صرف 10 میٹر کے فاصلہ پر تھا۔ انٹرویو کر چکا۔ اگلے روز گڑھی خدا بخش بھٹو فیملی کے شہر خاموشاں بھی گیا۔ وہاں فاتح خانی کی کئی یادوں کے دیپ روشن ہوئے۔ وہاں سے واپسی کو ایک لوکل بس پر سوار ہوا جسے نوڈیرو جانا تھا۔ مجھے ڈرائیور کے پاس ہی سیٹ مل گئی۔
बस चली तो मैंने कंडक्टर को आवाज़ दी और 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किराया ले लो भाई, आपका किराया हो गया। मैंने हैरत से पूछा, किसने किराया दिया है? उसने एक सीट पर बैठे बुजुर्ग की जानब इशारा कर दिया। वो शक्ल जानी पहचानी नहीं लग रही थी। ये कौन है? मेरा किराया क्यों दिया? सवालात ज़हन में उभरने लगे। चंद मिनट बाद ही नोडेरो बस स्टॉप आ गया। गाड़ी से नीचे उतरा और नज़र दौड़ाई कि वो साहब किधर है जिन्होंने मेरा किराया दिया। वो नज़र आए। मैं पास गया, सलाम किया और कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। बोले, तारुफ भी हो जाएगा, पहले आइए आपको चाय का कप पिलाते हैं। इतना कहते हुए मेरा हाथ पकड़ा और एक होटल में ले गए। वहाँ कई और लोग भी बैठे चाय पी रहे थे। सभी महवे गुफ्तगू थे, सिंधी ज़बान चल रही थी। सिर्फ हम दो ही थे जो उर्दू बोल रहे थे। उन्होंने एक जानब की टेबल संभाली और चाय का ऑर्डर दे दिया। मैंने फिर पूछा, आपने बतलाया नहीं आप कौन हैं? तारुफ तो करा दें। मैंने फिर सवाल दोहराया। जानना ही चाहते हैं तो सुने। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल नगीना है। जर्नलिस्ट हूँ, पंजाब में रहता हूँ, लेकिन आबाई तल्लक आज़ाद कश्मीर से है। वाह, बहुत खूब। मैंने हैरत ज़दा होते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर के किस शहर से? जवाब मिला, कोटली से। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल का बेटा। पहले रावलपिंडी नवाए वक्त में काम करता था, फिर जंग लाहौर से वो वाबस्ता हो गया और अब इसी के लिए काम करता हूँ। क्राइम सोशल फीचर लिखता हूँ और मेरे क्रेडिट में गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तस्नीफ भी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका शुक्रिया, आपने मेरा किराया भी अदा किया। प्रदेश में कोई आप जैसा मिल जाए तो ये अल्लाह की मेहरबानी ही है। मैंने किसी मुकाम को कभी परदेश नहीं जाना। जहाँ जाता हूँ, जहाँ होता हूँ, वही मेरा घर हो जाता है। इन बातों के दौरान चाहे कब आई मालूम ही ना हो सका। अपने सामने पड़े चाय के कप को लबों से लगाया और एक चुस्की लेते हुए कहा कि ये तो आपने मुझसे मेरा ही तारुफ करा दिया। अब कुछ अपने बारे में भी बताइए। वो बोले, तारुफ तो भाई बड़े लोगों का होता है, मैं तो बस यूं ही हूं। मैंने फिर पूछा, क्या क्या है? बोले, कभी पागल, कभी नीम पागल, कभी फेरी वाला, कभी लोहारा तरखाना, गुब्बारे और बांसुरियाँ बेचता हूँ। फूलों के गुलदस्ते बेचते बेचते भिखारी बन गया। पहले होटल में वेटर था,
پھر گودام میں لگ گیا، وہاں سے دربار کا مجاور ہو گیا، بس کنڈکٹری بھی کی، بٹھا خشت، سبزی منڈی، فروٹ منڈی، پتہ نہیں کون کون سی منڈی، شہر، قصبے، گاؤں، پگڈنڈیاں، چوراہے، جلسے، جلوس، دھرنے، مرنے، کبھی سالگرہ تو کبھی برسی، کنٹرول لائن، بارڈر، مورچے، کھیل تماشے، کبھی تخت، کبھی تختہ، کبھی اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر، کبھی باہر، تاجر بھی میں، گاہک بھی میں، کبھی سوالی، کبھی خیراتی، خبر لکھ لیتا ہوں، خبر دیتا ہوں، خبر رکھتا ہوں اور خبر لیتا ہوں، سب بیانی ہے، سب سہولت کار، دہشت وحشت، مارا ماری، قبضے، لوٹ مار، دنگے فساد، کورٹ کچہری، تھانے، حوالاتیں، صدقے، خیراتیں، اللہ اکبر، جمعراتیں، شبراتیں، عید الفطر، فطرانے، زکوٰتیں، اڈے، اسٹیشن، ورکشاپس، ہسپتال، پارک، مردہ خانے، اللہ اکبر سے لبیک تک، جیوے جیوے، آوے آوے، مقامی مہاجر اور سنگر تک، فنکار سے سرکار تک، بدکار سے خرکار تک، نظر ہے سب پر، بس 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 اتنا ہی تعارف کافی ہے، میں سمجھ گیا، میں جان گیا، میں مان گیا، آپ ہمارا مان ہو، آپ ہماری شان ہو، آپ ہماری جان ہو، آپ سے ہماری پہچان ہے، یہ عطائے ذوالجلال ہے، آپ ہمارے محافظ ہو، وطن کے رکھوالے ہو، بھارت تم سے خائف ہے، دہشت گرد ہلکان ہے، دشمن کی آپ موت ہو، قوم وطن کی زندگی ہو، مائیں لیتی ہیں تمہاری بلائیں، تمہیں نصیب ہو خضر زندگی، آنکھوں کے تارے وجود تمہارے، بھلا پوچھو تو صحیح یہ کون ہے؟ اللہ حافظ۔